کہ اگر آپ اپنی سرزمین کے اوپر کوئی اگر امریکی اڈے وغیرہ عرصے سے قائم رکھیں تو کوئی فضیلت والا معاملہ ہے کہ یہ ویسے ہی چلتا ہے؟ فضیلت تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. فضیلت تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ فضیلت نہیں ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسی امت جو امت جہاد تھی, ایک ایسی امت کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا اور اللہ کا دین, اللہ کا نظام غالب کرنا تھا اپنی قوت بازو سے, اپنی دعوت سے, وہ جو ہے وہ غیروں بلکہ اپنے دشمنوں کو اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیتی ہے. تو یہ تو بڑی شرمندگی کا مقام ہے. اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین, ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نے ویسے تو پوری دنیا پر ہی اثر دکھایا ہے, لیکن مذہبی طبقے میں ایک خاص طبقہ جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں, اس مسلک پر بھی بہت زیادہ گہرا اثر دکھایا ہے ایران جنگ نے. وہ اثر کچھ لوگوں پر مثبت ہے اور کچھ پر منفی ہے. ان دنوں آپ علماء اہل حدیث میں اور ان کی جمعیت میں وہ پھوٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ کئی دہائیوں میں آپ نے نہیں دیکھی. اس پھوٹ کی بنیادی وجہ کہیں پر مذہبی منافرت ہے اور کہیں پر مذہبی آزادی ہے. آپ دیکھیں گے علامہ ہشام صاحب کا ایک وہ ناشتے والا جو ٹرینڈ تھا, ابھی اس کے حوالے سے علماء اہل حدیث کی طرف سے فتوے آتے ہی جا رہے ہیں. پچھلے دنوں مفتی عبد الرحمن عابد صاحب سے کسی نے ٹرمپ صاحب کے ناشتے کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے بھی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا. ایک مولانا صاحب صدر ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ گئے ہیں, اس پر کچھ رافضی اور حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ 60 لاکھ فلسطینیوں کے قاتل کی دعوت پر کیوں گیا, کیا یہ جانا غلط تھا؟ جی, تو ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی, یہ تو سوال تھا جو کہ اہل حدیث کے مفتی عبد الرحمن عابد صاحب سے لائیو فیس بک کے اوپر لوگ کمنٹس کر کے سوالات کر رہے تھے, تو اس کا بھی آپ کو جواب بھی سنواتے ہیں. غلط تھا بھائی جان, ٹھیک تو نہیں تھا جانا. یہ واقعتاً مسلمانوں کا قاتل ہے, بے شمار فلسطینیوں کے قتل کا بوجھ اس کے ذمہ ہے اور پوری دنیا میں بے شمار قتلوں کا ذمہ دار یہ شخص ہے. تو قاتل کی جو ہے نا وہ دعوت کو قبول کرنا اور پھر اس کو قتل سے منع بھی نہ کرنا, روکنا بھی نہ, اور اس کو نصیحت بھی نہ کرنا, اسلام کی دعوت بھی نہ دینا, یہ تو اس قاتل کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے اور اس کا قتل کرنے میں اور ظلم کرنے میں ایک قسم کا تعاون بنتا ہے. اس سے بچ جانا چاہیے. وہ بھی اہل حدیث ہیں اور بہت بڑے مفتی بھی ہیں. اس طرح حافظ عمر صدیق صاحب کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بے بانگ دہل اس چیز کا اعلان کیا کہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایران کے جو اٹیک ہیں وہ امریکن ایئر بیسز پر ہوتے ہیں, انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ فرمایا کہ انہوں نے اٹیک تو کرنے ہی ہیں ایئر بیسز پر, کیونکہ جب انہیں قریب ترین اپنا دشمن جہاں نظر آتا ہے وہیں پہ وہ اٹیک کریں گے. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے, میں وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے الفاظ استعمال نہیں کرتا, آپ خود سن لیں. ایران ہارے گا, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ زندہ باد کہا تو لوگوں نے جوتے مارنے. اب وہ کیا کہتے ہیں امریکہ کی بی ٹیم, بھائی قطر پہ کیوں حملہ کیا, بھائی امارات پہ حملہ کیوں کیا, یہ تواڈے پنوجے نے. مجھے یہ بتاؤ, یہ امریکن جو بی ٹیم ہے یہ عرب تمہارے بہنوں ہی ہیں. امریکہ جو ہے وہاں سے آپریشن کرتا ہے. کسی فوجی سے پوچھ لو, مولویوں اللہ تمہیں حق بولنے کی توفیق دے, مجھے کوئی پرواہ نہیں پورا پاکستان بھی دشمن ہو جائے, ولا حول ولا قوت الا باللہ. وہاں سے ریڈار ہے کہ جس کے ذریعہ ایران کی جاسوسی کی جا رہی ہے, وہاں سے پیٹرولنگ ہوتی ہے, وہاں سے طیارے جو ہیں اڑ رہے ہیں, وہاں سے مدد لی جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ امریکہ تک وہ رسائی نہیں کر سکتا, انہوں نے رسائی امریکی اڈوں پر کرنی ہے. تو امریکی اڈے جو ہیں ان عرب حکمرانوں نے لیے ہوئے ہیں, اور بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی کی صوفیت اور کسی کا درویش ہونا یہ کھل جاتا ہے. آج علامہ ہشام صاحب کے ایک بیان کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ذرا پہلے بیان سن لیں اور پھر بات کرتے ہیں. فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے میں جو کچھ پاکستان میں ہوا, پاکستان کا سر اور ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا. اللہ رب العزت نے سپر طاقت اور ایران کے درمیان مذاکرات کی ٹیبل سجائی تو وطن عزیز اسلام آباد کے اندر سجائی.
ہر پاکستانی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا. یہ علامہ شام صاحب خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، جو لیٹسٹ خطبہ جمعہ ابھی آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سنڈے ہے، اور جو پیچھے خطبہ جمعہ گزرا ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا. وہ اس لیے ہو گیا کہ سپر طاقت اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے. اب یہ سپر طاقت کون ہے؟ اس سپر طاقت کا کوئی نام ہے؟ اس سپر طاقت کو کوئی لیڈ کرنے والا ہے؟ اس کا کوئی نام ہے؟ دنیا تو ساری نام لے رہی ہے، لیکن ہم کیونکہ تقیے میں رہ کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ سپر طاقت اور ایران کے خلاف کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ پاکستانی جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، انہوں نے کروائے، تو اس سے پاکستانیوں کا سر فخر سے اونچا ہو گیا. ہائے 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 ہائے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ گیا، بڑے افسوس سے کہنا پڑ گیا. اگر 2 لفظ علامہ صاحب کی زبان سے یہ نکل جاتے کہ ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ ہمارے ایرانی بھائیوں نے، چلے سپر طاقت ہی کہہ لیتے، نہ نام لیتے، ہمارے ایرانی بھائیوں نے ایک سپر طاقت کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ آ کر کے اسلام آباد میں پاکستان کے ساتھ اپنے جناب بات کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے مجبور ہو گئی. ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں پر فخر ہے. خدا کی قسم میں اپنے ذاتی علم اور فہم کے مطابق بات کر رہا ہوں، اس پر آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس پورے سینیریو میں جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے، کوئی ایک بیان اس طرح بے بانگ دہل، کوئی دبنگ بیان آپ مجھے دکھا دیں جو علامہ شام صاحب نے یہ کہا ہو امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف، کوئی ایک دبنگ بیان دیا ہو جس میں الفاظ کے چناؤ کی جناب انہوں نے اخیر کر دی ہو اور سیدھا جناب مخاطب کر کے اسرائیل اور امریکہ کو انہوں نے کوئی بیان دیا ہو. میرے پاس ابھی تک ایسا کوئی بیان نہیں آیا، میں نے کوئی نہیں سنا. ہاں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے ضرور سینڈ کر دیں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا. لیکن اس کے خلاف، اس کے برعکس، آپ ہر خطبہ جمعہ کے آخری خطبے میں، دوسرے خطبے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے خلاف اور ایرانی جو عوام کے خلاف اور جو ایرانی یہ پیش قدمی ہے اس کے خلاف کسی نہ کسی بہانے کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ صاحب اپنے اندر کے غصے کا پورا اظہار کرتے ہیں. اب ذرا ہم